الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معتکفین حضرات، جیسا کہ کل ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور الفت کی گفتگو کی تھی، اور آج بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور یہ ہماری ایمان کی جان ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت اور کریم آقا علیہ السلام کا ادب و احترام ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ، اس حدیث پاک کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور امام مسلم اس حدیث پاک کو اپنی مسلم میں لائے اور ایک باب باندھا، کتاب الزکوٰۃ کے باب کے اندر اس حدیث کو لائے، اور یہ حدیث نمبر ہے 2451 مسلم کی۔ امام مسلم نے ایک باب الزکوٰۃ باندھا، اور باب الزکوٰۃ کے اندر یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ حدیث پاک امام مسلم نے اس باب کے اندر، یعنی باب الزکوٰۃ کے اندر اس حدیث کو بھی ایڈ کیا، ساتھ ملایا، اور یہ حدیث نمبر جیسا کہ پہلے میں نے بتایا 2451 ہے حدیث نمبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے، تو انہوں نے کچھ مال غنیمت بھیجا کریم آقا علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ میں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو مال غنیمت تھا، اس مال غنیمت کو تقسیم کرنے لگے۔ جب تقسیم کرنے لگے تو ایک شخص آیا، بظاہر تو وہ کلمہ گو تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے تو وہ باہر سے تو سفید نظر آتا تھا، لیکن اندر سے پورا سیاہ تھا، یعنی منافق تھا۔ کلمہ پڑھتا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھتا، گفتگو بھی سنتا، اپنے آپ کو مومن کا ہونے کا اظہار بھی کرتا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا، لیکن اندر سے منافق تھا، اندر سے سیاہ تھا۔ جب کریم آقا علیہ السلام مال تقسیم کرنے لگے تو شخص آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو تم تقسیم کر رہے ہو، یہ تقسیم مناسب نہیں ہے، یہ تقسیم صحیح نہیں ہے، آپ تقسیم صحیح نہیں کر رہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب اس شخص کی اس بات کو سنا تو کہا کہ مجھے تو رب کائنات نے عادل اور منصف بنا کر بھیجا ہے، رب کائنات نے مجھے امین اور صادق بنا کر بھیجا ہے، اور اگر میں صحیح نہیں تقسیم کروں گا تو اور کون تقسیم کرے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کی اتنی بات سنی، اس نے اتنی بات کہی، تو ایک روایت کے مطابق اس کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بدبخت کا سر نہ قلم کر دوں؟ یہ بے ادب ہے، اس کو پتہ نہیں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیسے آتے ہیں،
اور کیسے سوال کرتے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ دوسری روایت کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ آقا آپ اس غلام کو اجازت دو، ذرا میں پوچھوں کہ یہ کیسے سوال کرتا ہے کہ آقا تم تقسیم صحیح نہیں کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا کہ صحابہ، اے عمر، اے خالد بن ولید، بات یہ ہے کہ ابھی اسلام کا آغاز ہے، یہ اسلام کا شجر نو ابھی تناور ہو رہا ہے، ابھی کمزور ہے، لہٰذا ہمیں اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے کہیں یہ کفار مکہ یہ نہ کہہ دیں کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگے ہیں، آپس میں قتل و غارت شروع کر دی ہے، لہٰذا اس کو جانے دو۔ جب اتنی بات ہوئی، وہ شخص